بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوریہ مقبول جان صاحب ایک مشہور بیوروکریٹ ہیں۔ اوائل جوانی میں یہ لادین تھے، خدا کے ہی انکاری تھے اور خدا کی ذات کے منکر تھے۔ اس کے بعد پھر یہ خدا پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد یہ ڈرامہ نگار بنے، فلم رائٹر بنے اور اب یہ مذہب کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ آئے روز یہ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ضرور کرتے ہیں جس کا مقصد مذہبی منافرت پھیلا کر پاکستان میں لوگوں کو لڑانا اور اپنی مذہبی پھکی بیچنا ہوتا ہے۔ انہوں نے 14 جنوری 2019 کے یوٹیوب ویڈیو پروگرام میں اسرائیلی وزارت خارجہ کی صرف ایک ٹویٹ اور اس کے ساتھ ایک اسرائیلی احمدی کے اسلام کے حوالے سے چند الفاظ کہ اسلام محبت اور امن و آتشی کا مذہب ہے کی ویڈیو پر پورا پروگرام کیا ہے اور جی بھر کر قادیانیوں کو کوسا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لو جی آخر اس ٹویٹ کی وجہ سے وہ نادر ثبوت ہاتھ لگ گیا ہے کہ قادیانیوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں اور ان تعلقات سے شہ پا کر اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر خوفناک مظالم ڈھا رہا ہے۔ اور یہ ایک ٹویٹ اتنا پکا اسلام دشمنی کا ثبوت ہے کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے اس پوری کمیونٹی پر غداری کا مقدمہ چلا دیا جائے۔ میری اوریہ مقبول جان صاحب سے پہلی تو گزارش ہے کہ مجھے قادیانیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر کچھ حقائق اس ویڈیو کے پس منظر میں سامنے لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے بھی ہیں اور جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ اگر احمدی کمیونٹی کے لیے اسرائیل کی وزارت خارجہ ایک ٹویٹ کر دے وہ دشمن اسلام صہیونی ایجنٹ فلسطینی خون بیچنے والی ہے تو ان مندرجہ ذیل اسلامی ممالک کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ترکی، مصر، اردن، عمان، نائجر، مراکش، تیونس، قطر اور موریتانیہ جس میں اسرائیل کی پوری ایمبیسیز قائم ہیں اور آج سے نہیں کئی سالوں سے قائم ہیں۔ دن رات ٹویٹس بھی ہوتی ہیں، فون بھی ہوتے ہیں اور سفارتکاری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اوریہ مقبول جان کا ترکی والوں کے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب امریکی صدر کے بیت المقدس کو اسرائیل کا کیپٹل بنانے کے اعلان پر جب ساری دنیا احتجاج کر رہی تھی تو ترکی نے OIC کا اجلاس استنبول میں تو بلایا، مگر استنبول میں ہی واقع اسرائیلی ایمبیسی بند کرنا تو درکنار، اس اجلاس سے ایک ہفتہ قبل اسرائیل ترکی سے کئی ملینز کی بسیں خریدنے کا معاہدہ کر رہا تھا۔ اسی طرح سعودی عرب سے نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی ولی عہد یا وزیر خارجہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے بلکہ ایک معمولی رینک کے افسر کے ذریعے سے نمائندگی کی گئی۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب تھوڑا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب کا حرمین شریفین اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا اسلامی فتویٰ ہے جنہوں نے تو حال ہی میں اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کے لیے کھول دیا ہے جو کہ اس سے قبل بند تھیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے 2 اپریل 2018 کو دبے لفظوں میں اسرائیل کو بحیثیت ایک ریاست تسلیم کرتے ہوئے دی اٹلانٹک کے چیف ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے وطن میں امن کے ساتھ رہیں۔ گو اگلے روز شاہ سلمان کی طرف سے کچھ وضاحت کی گئی، مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب نے فلسطین کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر اپنا جھکاؤ اسرائیل کی طرف کر دیا ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب عمان کی مسلمان رعایا اور اس کی بادشاہت کے بارے میں آپ کا پھرتیلا ایمان کیا فیصلہ دیتا ہے جو یہودی وزیر اعظم کو اپنے ملک کے دورے کروا رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ دیوبند آن لائن پر 7 نومبر 2018 کو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اکتوبر 2018 کو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سلطنت عمان کے سلطان قابوس بن سعید کی دعوت پر عمان کا دورہ کر کے اپنی سیاسی طاقت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کا ہیرو اور مسیحا بن گیا۔ نیتن یاہو کے اس دورے میں ان کی اہلیہ اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی موساد کا ڈائریکٹر، وزارت امور خارجہ اور قومی دفاعی کونسل کے اعلیٰ ذمہ داران اور فوج کے سیکرٹری وغیرہ بھی شامل تھے۔
یہودی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی عمان میں ضیافت کے اگلے دن 27 اکتوبر کو عمان نے کھلے طور پر یہ بیان دیا کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی ایک ریاست کے طور پر قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب سوشل میڈیا پہ ڈرامے بازی بند کر کے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، پھر لگتے ہاتھوں بحرین کے مسلمانوں اور ان کی سلطنت پر بھی 2 حروف بول دیں۔ بحرین میں سیکیورٹی کانفرنس کے دوران عمانی وزیر خارجہ جناب یوسف بن علاوی بن عبداللہ نے کہا کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ریاست ہے جو ہمارے خطے میں واقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھی اس بات سے واقف ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دوسرے ممالک کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ نے عمانی موقف کی تائید کی۔ اس کانفرنس میں سعودی عرب، بحرین، امریکہ، اٹلی اور جرمنی کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی ایمانی حرارت کا اظہار کر دیں، جنہوں نے اسرائیل کی متنازعہ ترین وزیر کے ساتھ ابھی ضیافت کے مزے اڑائے ہیں اور پھر اپنی جوڈو ٹیم کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا بھی مسلمانوں کے دیس میں اور مسلمان کھلاڑیوں کے درمیان لہرایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، اس سفر کے دوران UAE کے عہدیداروں نے 29 اکتوبر 2018 کو وزیر موصوفہ کو ابوظہبی کی مشہور مسجد شیخ زید مسجد کا دورہ بھی کرایا۔ اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب آپ ادھر ادھر کی بونگیاں تو مارتے ہی رہتے ہیں، آپ چلتے چلتے دبئی کے بارے میں بھی کچھ اظہار کریں۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو اب ہمارا دوسرا وطن ہے، کیونکہ ہم سب بڑے بڑے مسلمانوں کی ساری جائیدادیں وہیں پر ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی کمیونیکیشن منسٹر کو سرکاری دورہ کروایا ہے اور دعوتوں کے مزے بھی اڑائے ہیں۔ اسرائیل کے کمیونیکیشن منسٹر ایوب کارا نے 30 اکتوبر کو دبئی کا دورہ کیا۔ انہوں نے دبئی میں ٹیلی کمیونیکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امن اور تحفظ کے موضوع پر بات کی۔ اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے پوتے جناب مولانا اجمل قادری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، جو اسرائیل کے دورے کرتے اور بڑے فخر سے یہودیوں کو تحفے عنایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اوریہ صاحب آپ ہمیں بریلوی علماء اور مشائخ کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں، جو اسرائیلی دعوتیں کھاتے اور اسرائیلیوں کو اپنا چچا زاد بھائی بتاتے ہیں۔ پیر خواجہ افضل نظامی صاحب جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کی اولاد میں سے ہیں اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے روحانی سربراہ ہیں، انہوں نے 2007 میں ایک وفد میں شامل ہو کر اسرائیل گئے، جہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ وہ خود کو اپنے چچیروں کے درمیان پا کر بہت طمانینت اور فرحت محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسرائیل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہوگی، لیکن صورتحال اس کے برعکس پا کر اب میری رائے تبدیل ہو چکی ہے۔ پیر خواجہ افضل نظامی کی ہم رکابی میں آستانہ عالیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے سجادہ نشین خواجہ زین العابدین بھی اس وفد میں شامل تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مولوی شامل تھے جو بھارتی مسلمانوں کے ایک بڑے وفد کے ساتھ اسرائیل گئے تھے۔ مثلا ایک نام محمود الرحمان صاحب ہیں جو سابق وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی ہیں۔ اسی طرح مولانا عمیر الیاسی صاحب ہیں۔ انہی مولانا عمیر الیاسی صاحب سے جب ایک اسرائیلی صحافی نے سوال کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دورہ اسرائیل کے تناظر میں فلسطینی ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ فلسطینیوں کا ہر مسئلہ اسلام کا بھی مسئلہ ہو۔ بعض غیر جمہوری عناصر مذہب کے نام پر یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ مولانا الیاسی نے اسرائیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جمہوری سیاسی اقدار کی روح سے اسرائیل کو مان لینا چاہیے۔ مذہبی وجوہ پر کسی ملک کو تسلیم نہ کرنا مناسب فعل نہیں۔ اسی طرح مولانا جمیل الیاسی صاحب 2008 میں اسرائیل تشریف لے گئے تھے، جہاں انہوں نے اسرائیلی صدر شمون سے ان کی سرکاری رہائش گاہ میں ملاقات کی تھی اور انہیں اعزازی خلعت بھی پہنائی تھی۔ تو بھارتی مسلمانوں کے وفود کے دورہ جات اسرائیل کا یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے،
2010 میں اسرائیلی سفیر نے درگاہ اجمیر پہ حاضری دی، پھول چڑھائے اور دعا کی۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب، جب آپ یوٹیوب کے اسلامی ٹھیلے پر بیٹھے ریوڑیوں کی طرح ایمان بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان باتوں کو بھی ذرا غور کر لیا کریں اور اس کے بعد اپنی بونگیاں مارا کریں۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ ایک فضول بات کی تھی کہ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ اس نعرے کے پیچھے بھی غالباً فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا جذبہ آپ کا کار فرما تھا، مگر یہودی مصنوعات سے مراد کیا ہے یہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اگر ان سے مراد وہ کمپنیاں ہیں جن کے مالکان یا منتظمین یا کارکنان یہودی ہیں تو پھر تو آپ کے گھر میں صرف چادر، تکیہ اور چارپائی ہی بچے گی، کیونکہ واشنگ مشین، فریج، فرنیچر، کپڑے، بیڈنگ، پلاسٹک کے برتن، بچوں کا دودھ، بریڈ، مرتبان، درسی یا غیر درسی کتابیں، قلم، پینسل، اینک، گھڑی، جوتا، کمبوڈ، انڈرویئر، مشروب، مسلم شاور، طبی آلات، لیبارٹریز کا سامان، کار، ٹرک، بلڈوزر، لاؤڈ سپیکر، دھرنے کے کام آنے والے کنٹینر، غرض روزمرہ استعمال کی کوئی بھی چیز ہو، اس کا شجرہ نسب نکال کر دیکھ لیجئے، موجد کمپنی، ڈسٹریبیوٹر، سپلائر، کنٹینر، کوئی نہ کوئی یہودی ضرور نکلے گا۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب، اگر آپ میں اخلاقی جرأت ہے تو ان تمام مسلمانوں اور مسلمان حکومتوں کے بارے میں کچھ فتوے دے دیں، یا صرف آپ کی زبان کی تیزیاں صرف قادیانیوں کے خلاف چلتی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کے نام پر دھندا بند کریں اور جھوٹ بول کر ہم سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ جیسے لوگ مذہب کے نام پر اپنا چورن بیچ کر کمائی ضرور کر لیتے ہیں، مگر اس کا نقصان من حیث القوم سب کو اٹھانا پڑتا ہے۔